الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ، الحمدللہ آج کا دن، یہ گھڑی اور یہ جگہ بہت ہی مبارک ہے، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ کے خدمات، مدارس اسلامیہ کیا ہیں، مدارس کی اہمیت، ضرورت اور اس کی افادیت کو سامنے لایا جائے، اس کے فیض کو جو دنیا محسوس کر رہی ہے اور اس کا فیض عام ہے، تو مدارس کیا ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا یہ موقع اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے. ہم اس دینی اجتماع کی قدر کرنی چاہیے. ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مدرسے کا جلسہ ہو یا دینی جلسہ ہو یا اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو، کوئی بھی دینی اجتماع ہو، اس کا نام جلسہ کا ہے، سیمینار کا ہے، وہ سب دینی اجتماعات ہے. یہ بھی دینی اجتماع ہے، یا ہم دین کے بعد اور سننے، سنانے اور عمل کرنے کی نیت سے آئے ہیں. یہ بھی دینی اجتماع ہے. اس اجتماع کو بھی فرشتے گھیر رکھا ہے. یہ سب کے لیے فضیلت حدیث پاک میں، تو ہم اس کی قدر کرنی چاہیے. ایسے اجتماعات کی، ایسے جلسوں کی تو ہم قدر کرتے ہوئے اپنا وقت اس کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ یہ عبادت بن جائے، اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے اور ہمارے لیے رہبری ملے اور ہم علم کو حاصل کرنے والے بنیں. علم حاصل کرنے کے جو ہے کچھ طریقے ہوتے ہیں. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھی آدمی باقاعدہ کسی عالم دین سے، حافظ قرآن سے آدمی رجوع ہو کر کے علم حاصل کرے. یہ سب سے اونچا طریقہ ہے اور علم حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ علماء کرام کے بیانات، ان کی مجلسوں میں رہ کر پوچھ کر معلوم کر کے اس پر عمل کرنا، یہ بھی علم حاصل کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ہم کو قرآن کی باتیں ملیں گی، احادیث کی باتیں ملیں گی، اسلام کی باتیں ملیں گی. اس کی ہم قدر کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے آج کا جو اجتماع ہے،
جو جلسہ ہے وہ مدرسہ اسلامیہ مدینۃ العلوم کے 25 سال مکمل ہونے پر ہے۔ سلور جبلی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے 25 سال مکمل ہوئے، تو اس موقع پر مدرسے کے بانی و محتمم جناب مفتی اقبال صاحب ونٹی، انہوں نے جو ہے دعوت دی، آپ کو بھی میرے کو بھی یہاں جمع ہوئے، اور اس زمانے میں جو یہاں بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور پھر ابتدائی درجات پڑھے، آگے جا کر عالم دین بنے ہیں، تو اس سلسلے میں مدرسے کی کارکردگی مسلمانوں کے درمیان میں آ جائے، معلوم ہو جائے، اور ایسا ہونا چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ مدرسے کے تعارف کے لیے ہے۔ مدرسوں کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ کسی ایک مدرسے کو چھوٹا بڑا بتانے کے لیے نہیں ہوتے، اس کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اپنی کارکردگی کو مدرسے کے تعارف کے لیے، یہ جو ہمارے بزرگوں کا سلسلہ یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اسی اعتبار سے مفتی صاحب نے بھی جلسہ رکھا، مبارک ہو ان کو بھی، ان کے جو ہے رفقا کو، معاونین کو، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے، میں تو اصل میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم جو ہے، ان کی نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور بہت بڑے عالم آئے ہیں ہمارے بزرگوں میں ہیں، ان کا بیان سننے کے لیے آئے۔ پھر مفتی اقبال صاحب نے کہا کیونکہ میرے کو بھی یہاں سے ایک تعلق ہے، نسبت ہے، وطن اصلی ہے، تو انہوں نے جو ہے یاد کیا، تو اس موقع پر میں بھی اپنا فریضہ سمجھ کر آیا۔ تو اس موقع پر میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 4 باتیں جو ہے وہ جو ہے بہت اہم ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں کو صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے، اللہ تعالیٰ صحیح نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو 4 باتیں وہ علم کے سلسلے میں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، پوری گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پہ، اسی عنوان پہ عرض کروں گا، علم کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ تو الحمدللہ علم کے سلسلے میں پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باپ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتے رہے، مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں، ان کی زبانوں میں، ان کے قوموں میں اللہ تعالیٰ اپنے معصوم بندوں کو دنیا میں بھیجتے رہے۔ یہ سلسلہ لاکھوں سال چلا، جو اللہ رب العالمین کا جو تقویدی نظام ہے، دنیا کے چلانے کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے چلا رہے ہیں، اور زبردست حکمت والے اللہ رب العالمین و قادر مطلق ہے۔ اس کے نظام کے تحت میں اللہ نے اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ایسے مقام پر بھیجا جو مکہ مکرمہ ہے۔ اور اس کے سلسلے میں یہ بات عرض کر دو کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے وسط میں، بیچ میں ہے، جیسے انسان کا سر سے لے کے پیر تک ہوتا، اور اس کے جو ہے بیچ میں درمیان میں ناف ہوتی ہے، تو مکہ مکرمہ گویا کہ پوری دنیا کی ناف ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے مکہ مکرمہ کا انتخاب پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل قریش اور بنو ہاشم میں اللہ نے نسبی اعتبار سے، اور آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو آپ کو ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھیں گے، قرآن سے ملتی ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث سے دیگر انبیاء کی اگر سیرت پڑھنا چاہیں گے تو آدمی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، غلط چیز آ گئے۔ بائبل کے اندر تحریف، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، ساری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی بھی صحیح جو سیرت ہے، ان کے سلسلے میں جو بھی باتیں ہیں وہ قرآن سے ملیں گی اور حدیث سے ملیں گی، صحابہ سے ملیں گی، اس سے آگے نہیں چلے گی۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے، میری بات کو میں توجہ چاہتا ہوں، بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، جو باہر سے علماء کرام ہیں ان کے بیانات ہوں گے۔ ایک خاص جو ہے بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو
اپنے نبیوں کو جس جس علاقے میں بھیجے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے، اہل علم اس کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ حضرات۔ تو جس علاقے میں جس چیز کا زور تھا تو وہاں اس زور کو توڑنے کے لیے اللہ نے جس نبی کو وہاں جہاں مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھیجے اللہ رب العالمین نے، وہاں ان کی توڑ کے لیے اسی اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ اب مثال کے طور پر دو مثالیں عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اب آپ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا مصر کے اندر، اور مصر میں اس وقت جادو کا بہت زور تھا، فرعون کا زمانہ تھا، جادو کا زور تھا، اور بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اتنی بات ذہن میں رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے وہاں جادو کا زور تھا۔ اللہ نے جادو کے زور کو توڑنے کے لیے ان کو اسی اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایک عصا دے دیا، جادوگر مقابلے میں آئے تو انہوں نے رسیوں کو چھوڑ دیا جو اسدوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم آپ کا عصا نیچے ڈال دیجئے، اور انہوں نے عصا نیچے ڈال دیا اور سارے سانپوں کو نگل لیا ہوا۔ تو سارے جادوگر بولے یہ جادوگر نے، ہم تو سب سے بڑے جادوگر ہیں مصر کے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اور سارے جادوگر ان پر ایمان لے کر آئے۔ جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے ایسا معجزہ دیا تو ان کو عصا عطا فرمایا، جادو کے توڑ کی بات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ آئے، اس زمانے میں بڑا زور تھا، کا زور تھا کہ جو ہے طبی زور تھا، یعنی علاج معالجے کا، بیماریوں کے علاج کا بڑا زور تھا۔ تو سارے لوگ اس کے اندر ماہر تھے اور بڑا ان کا دبدبا تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، جتنے جو ہے وہاں کے جو ہے عتیب ہیں، وہاں کے جو حکمہ ہیں، وہ سب زیر ہو جائے۔ تو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، سارے حکیم اور جو ہے علم طب کے ماہرین سب عاجز آ جاتے تھے۔ اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، کوڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے اللہ اس کی شفا عطا فرماتے۔ کوئی معذر ذات نابینا ہے اور اس کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے اللہ اس کو بینائی عطا فرماتے تھے۔ تو وہاں اس طرح سے جو ہے معجزے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتے رہے، اور معجزات کے ذریعے حق واضح ہوتا رہا اور ان پر ایمان لاتے رہے۔ اب آئیے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ مل رہا ہے؟ اس زمانے میں کیا تھا آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ عرب آج بھی یہ کہتے ہیں، عرب اپنے آپ کو جو ہے وہ عرب کہتے ہیں، اور ساری دنیا کو وہ عجم کہتے ہیں، عجمی کہتے ہیں، انا عربی، اور غیر عرب کو وہ جو ان کو سب کو عجمی کہتے ہیں۔ یعنی ہم ہی پڑھے لکھے لوگ، ہم ہی زبان رکھنے والے، ہم ہی بولنے والے، یہ ہمارے لیے حق ہے۔ دنیا تو وہ جو ہے گونگی ہے، اور بولنے والے تو ہم ہیں، اور ہماری زبان سب سے اعلیٰ، اور ہمارے اندر زبان ہے، اور ہم ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے برجستہ بر وقت جو ہے اور ایسے ایسے اشعار پڑھتے، 50 اشعار پڑھ ڈالتے تھے۔ بڑا زور تھا علم کا، اور بڑے بڑے شعراء کا زور تھا، ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کے اشعار سن کر ان کے جو ہے دیوانے ہو جاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، اشعار کا زور تھا، اور خوب اشعار پڑھے جاتے تھے۔ اور آج بھی مشہور ہے، دنیا میں سب سے زیادہ حافظہ اگر کسی کا مضبوط ہے تو اہل عرب کا ہے۔ حافظہ بھی ان کا بڑا قوی ہوا کرتا تھا، تو وہاں علم کا زور تھا۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب 40 سال کی عمر ہوئی، اور آپ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر جو غار حرا، آپ نے دیکھا ہوگا غار حرا کا جو لوگ عمرے کو جا چکے، حج پہ جا چکے، وہ جانتے ہوں گے کہ جو غار حرا کا ہے۔ ایک مرتبہ میں رمضان المبارک میں حرم شریف میں تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں تھا، تو میں نے ایک دفعہ نیت کر لی اور غار حرا پہنچا، اور بڑے جو ہے ٹھہرتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس طرح میں جا کے غار حرا میں آپ جو ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، مراقبہ کرتے، ذکر فرماتے۔ پھر ایک چیز میں نے دیکھی، میں آج سے 25 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ جب غار حرا میں نے ٹھہرا اور بالکل بیت اللہ دور سے نظر آ رہا تھا، ماشاءاللہ ایسا تعلق تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی غار حرا میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العلق کی 5 آیتیں ہیں جو میں نے ابتدا میں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی
رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہی نازل فرمائی، وہی کی تفصیلات عرض نہیں کروں گا۔ اس میں ایک جو نقطہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، جو 5 آیتیں سورۃ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اب ذرا غور فرمائیے کہ ان 5 آیتوں میں کیا حکم ہے۔ نماز کا ذکر نہیں ہے، کوئی اور حج کا ذکر نہیں ہے، جی رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، نہ حج کا کوئی اور نہیں ہے۔ ان 5 آیتوں کو اگر ہم پڑھ لیں گے، ہم سمجھ جائیں گے تو یہ امت پر جو ہے فخر کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے 5 آیتوں میں جس بات کا حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے۔ اب ادھر ادھر مت دیکھیے، آپ بولنے کے سننے کے آداب یہ ہے، کوئی ہم میں سے بول رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سننے میں بات مس بھی نہیں ہوتی ہے اور بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے بیٹھے ہوئے ہماری نگاہ کس طرف ہے تو ہم کو فائدہ نہیں ہوگا، وقت ضائع جائے گا، لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، انتظام ہے اس کی طرف متوجہ دیجیے، اس کو طرف توجہ نہ دیجیے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے اور حدیث کی بات ہے۔ ہاں میں اپنے کوئی ذاتی جو باتیں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اپنی ذاتی زندگی کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو بالراست پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن اور حدیث کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ آپ بات کو جو ہے آپ توجہ سے سنیں، آپ اور متوجہ رہے آپ اس بات پر۔ میں یہ بات نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس امت کو جو ہے جو پہلا سبق دیا گیا اور پہلا جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ ذرا غور کیجیے آپ تمام مسلمان بھائی، چاہے وہ تیمہ پور رنگم پیٹ کے ہو، شوراپور کے ہو، دیہات سے آئے، دور دراز سے آئے، یہ مسلمان پیغام لے کر جائے۔ کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام لے کر جائے، کسی اور کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا پیغام لے جائے۔ اس امت کو سب سے پہلے جو حکم ملا ہے وہ پڑھنے کا حکم ملا ہے اور رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ تو پڑھنے کے سلسلے میں بھی اور ساری چیزیں، جیسے آج کالجز ہیں، ہم کالجز کے مخالف نہیں، کالجزوں کی ضرورت ہے کہ وہاں جو ہے مختلف فنون پڑھائے جائے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فلسفی بنے، اس کی ضرورت، اس کی مخالفت نہیں۔ لیکن بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ علم کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے رب کے نام سے پڑھنا چاہیے۔ جس میں رب کا نام نہیں ہے تو وہ جو ہے علم نہیں رہتا، فن رہتا ہے، پھر وہاں خوف خدا نہ ہو، پھر وہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلا جو حکم ملا جو ہے وہ پڑھنے کا حکم ملا، اپنے رب کے نام سے پڑھے، اللہ رب العالمین کے نام سے پڑھے، یہ سب سے پہلا حکم اس امت کو ملا۔ میرے بھائیوں، آج ہونا چاہیے تھا کہ آج پوری امت مسلمہ آج ہمارے اس ملک میں، پیارے ملک میں، بھارت میں، ہندوستان میں، جی جو ہے انڈیا میں، ہم مسلم قوم لکھنے پڑھنے میں نمبر 1 پر آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے اس امت کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا بتا رہی ہے اور آج مسلمانوں کا معاشرہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ علم دین میں بھی مسلمان پیچھے ہے اور علوم دنیا میں بھی مسلمان پیچھے ہے۔ مسلمان علم کو سمجھا ہی نہیں تو مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، 2 وقت کے بجائے ایک وقت کھا سکتا ہے، غریب رہ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر علم ہونی چاہیے، اس کے اندر علم ہونی چاہیے اور علوم دینی پہلے حاصل کرنی چاہیے اور علوم دنیا بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اس امت کی خصوصیت تھی، لیکن آج ہم سب سے زیادہ ان پڑھ سمجھے جا رہے ہیں اور پورے جو ہے ہندوستان کے سماج میں سب سے بچھڑا ہوا طبقہ امت مسلمہ کا نظر آ رہا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو لکھنے پڑھنے سے محروم کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے فرار اختیار کیا ہوا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں آپ کو قرآن کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ میں تیار ہو جاؤں، آپ تیار ہو جائیں، ہم 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھائیں گے، لیکن ہم لکھنے پڑھنے والی قوم پھیلائیں اور سارے لوگ ہمارے محتاج بنے۔ ایک قلم بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو آج ملک میں مسلمان سر فہرست ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ جس نبی پر جو پہلے آیت نازل کی ہے اس میں جو اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بات بتائی گئی۔
اور اس اعتبار سے ایک بات اسی سلسلے میں جو ہے یہ اسکول اور کالجوں کی بات چھڑی ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو وہ جو ہمارے بھائی ہیں چاہے وہ سیاسی قائدین ہو، عمائدین ہو، تجار ہو، کسی طبقے میں ہو، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کی خدمت میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ حضرات جس لائن میں جو کام کر رہے، کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے، آپ بہتر جانیں، قوم بہتر جانیں. لیکن ایک بات میں آپ پر کھولنا چاہتا ہوں، یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ علماء کرام جو ہے دارالعلوم دیوبند سے، مزار سہارنپور سے یا دیگر مدارس سے فارغ ہو کر آئے. الحمدللہ اس دارالعلوم کا فیض بزرگوں نے تعلیم دی کہ آپ دنیا بنانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ عالم بن کے جا رہے ہیں، حافظ قرآن بن کر جا رہے ہیں. آپ جائیں گے تو مدرسوں میں کام کریں گے، مکاتب اسلامیہ قائم کریں گے، جو علم حاصل کیا اس کو عام کریں گے. اللہ کا فضل ہے. تو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں جو علماء کرام آگے بڑھے، قوم کو ایمان کی حفاظت کی دعوت دی، ایمان کی حفاظت کا کام کیا، مکاتب اسلامیہ کے ذریعے، مدارس اسلامیہ کے ذریعے قوم کے بچوں کا حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، قاری قرآن بنایا، دائی پیدا کیے. مدرسے والے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اس کے معاون ہیں. بہت سارے احباب ایسے ہیں، میں دیکھتا ہوں، گلبرگہ میں رہتا ہوں، مختلف جگہ میرے مسلسل اسفار ہوتے ہیں. مسلمانوں میں وہ طبقہ بڑا سعادت مند طبقہ ہے جو بات کو سمجھتا ہے، حالات پہ نگاہ ہے اور حالات کو سامنے رکھ کر جو ہے علم دوست طبقہ ہے. ماشاءاللہ وہ مدارس سے جڑا ہوا ہے، علماء سے جڑا ہوا ہے. یہ کام بہت اونچا کر رہا ہے، یہ قابل تعریف ہے. تو یہ جو ہے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے، قرآن اور حدیث کی حفاظت ہو رہی اور اس کی اشاعت ہو رہی مدارس اسلامی کے ذریعے. وہ مامن بنے ہوئے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے جو ہے گردانتے ہیں، پی ایچ ڈی رکھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، لیکن حالات کا انہوں نے تجزیہ نہیں کیا، حالات کا صحیح نہیں ہے. وہ جو ہے ایسی بے فہمی میں مدارس پر تنقید کر دیتے ہیں، علماء پہ تنقید کر دیتے ہیں. توبہ کیجئے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی بھی اسی زمانے میں قائم ہو گئی، دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں. تو علماء وہاں سے پڑھ کر پورے ملک میں بلکہ آج کی تحقیق کیے ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کا ایک جگہ سفر ہوا جو دنیا کا کنارہ ہے، 6 مہینے دن رہتا، 6 مہینے رات رہتی ہے. وہاں بھی جا کے دیکھا امام تو وہاں بھی جو ہے دارالعلوم دیوبند کا فیض یاب تھا، وہاں بھی ایک فرزند ملا. تو یہ جو ہے علماء کرام ملک میں نہیں دنیا کے مختلف جو ہے علاقوں میں جا کر وہ مکاتب مدارس کے ذریعے مساجد میں امت کے ایمان کی حفاظت کا کام کیا. لیکن معاف کیجئے میں سب کے لیے عرض نہیں کروں گا، کچھ لوگ تو ضرور ہر جگہ مخلصین ہوتے ہیں کہ وہ دنیا ڈگریاں پا کر کے بھی قوم و ملت کے لیے بڑے جو ہے ہمدرد ہوا کرتے ہیں. وہ تعداد بھی ہے ہمارے نزدیک. لیکن ہمارا مشاہدہ ہے، میں شہر میں رہتا ہوں، وہاں بڑے بڑے پی ایچ ڈی رہنے والے جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے اور جو ہے 1 لاکھ روپے ہے، ان کی پوری زندگی کا محور پیٹ، بیوی، بچے، اس کے علاوہ کوئی ان کے دل میں ذہن میں نقشہ نہیں ہے. میرا پیٹ، میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، یہ ان کے نزدیک یہی پیش نظر ہے اور انہوں نے ملت کے جو صحیح حفاظت نہیں کی. اگر وہ مخلص ہوتے آگے بڑھتے، جہاں اسکول قائم کیا اسکولیں قائم کرتے. ضرور ہم اپنے اسکولوں کے اندر اسکول کے نصاب کے ساتھ دینیات کا نظام قائم کرتے، عالم دین کو رکھتے، ناظرہ پڑھاتے اور عقائد اسلامیہ کو پڑھاتے. تو آج یہ بدترین دین جو دیکھنے کو نہ ملتے کہ مرتد ہو رہی لڑکیاں غلط ماحول کی وجہ سے، غلط سوسائٹی کی وجہ سے، کسی کی محبت میں، کسی کے عشق میں آ کر پکی وحدانیت کی جو ہے وہ بیٹی یعنی پکی جو یعنی اللہ کی وحدانیت میں پکی ہوتی تو وہ کبھی یعنی جان دینے کو تو گوارا کرتی، لیکن ارتداد مرتد ہونا کبھی گوارا نہیں کرتی. تو میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ کو معاملی معاذ سنجاب، یہ اللہ رب العالمین جس سے چاہے دین کی خدمت لیتا، جہاں چاہے مدارس کو قائم فرماتا. یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے جو ہے کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، مسلمانوں سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے لیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بتائیے نا، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان ہے. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اقتدار نہیں،
وزیر اعظم کا عہدہ نہیں، صدر کا عہدہ نہیں، چیف منسٹر کا عہدہ نہیں، ایم ایل اے کا نہیں، ایم پی کا نہیں، کارپوریٹر کا نہیں، کروڑ پتی کا نہیں، کسی اور کا نہیں. اور سب سے بڑی نعمت میرے لیے آپ کے لیے وہ ایمان کی جو ہے نعمت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے. اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. ہم جھوپڑی میں رہنے کے لیے تیار ہے، سوکھا روکا کھا کے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. ایمان سلامت ہے تو ہماری زندگی سلامت ہے اور آخرت میں نجات ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد اگر کوئی جو ہے نعمت ہے سب سے بڑی تو وہ علم دین ہے میرے بھائی. ایمان کے بعد کون سی نعمت ہے بڑی؟ ذرا زور سے بولیے. علم دین کی نعمت ہے. ایمان کے بعد علم دین کی نعمت ہے. علم دین کی جو ہے وہ جو ہے علم دین بڑی نعمت ہے. وہ نعمت کے ملنے پر ہم قدردانی کرنی چاہیے. میں حفاظ کرام سے گزارش کرتا ہوں، علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی. آپ کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں نمایاں فرق رہنی چاہیے. ہماری زندگی امتیاز ہونی چاہیے اور پھر ہماری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بننی چاہیے. کیونکہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا اور آپ کو عالم دین بنایا، مفسر قرآن بنایا ہے، تو آپ کو اللہ نے وہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علماء انبیاء کے وارثین ہیں میرے بھائیوں. اس اعتبار سے علم کے سلسلے میں اس سلسلے میں بات کو کھولنا نہیں چاہتا. سمجھدار لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. سمجھیے کہ جو ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، سنائی نہیں ذرا. علم دین ہے. علم دین میں کیا بنیادی چیز؟ قرآن ہے اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث یہ بنیاد ہے. جو صحابہ کرام کی زندگی، قرآن و حدیث کا نچوڑ وہ جو ہے فقہ اسلامی ہے اور تاریخ اسلامی ہے اور سیرت طیبہ ہے. یہ اصل چیز ہے. میں آپ سے عرض کر دوں بات آگے تو آپ سے بات میں عرض کروں، علم دین اصل چیز ہے. علم اسی کو کہا گیا اور دنیا کے جتنے بھی جو علوم ہیں وہ اس کو مجازاً علم کہا گیا ہے، وہ اصل میں فنون ہے. اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. میں جو احباب ادھر اندر تشریف لائی ہے، اٹھنے کی فضا نہ بنائی. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. حضرت افریقہ کے سفر میں تھے ایک جگہ، تو دیکھا کہ اس علاقے میں بندر بہت زیادہ تھے. کیا تھے بھائی؟ بندر بہت زیادہ تھے. تو جس کے گھر میں قیام کیے تھے نا، وہ آدمی جو ہے روٹیاں کھانے کی چیزیں وہ الماری میں رکھ کے مخفر رکھ کر کے جاتے تھے. اس کے باوجود بھی بندر آ کے بہت سارا نقصان کر کے جاتے تھے. تو جو ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کے گھر میں مہمان تھے، وہ میزبان تھے. حضرت مہمان، وہ میزبان. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ جو ہے یہ بندہ ہمیشہ توڑ پھوڑ کر کے الماری بھی توڑ کر جو ساری چیزیں کھانے کے لیے جاتے. کیا کرنی چاہیے؟ میں نے کیا کیا ایک دن کہ ان کے لیے جو زہر لایا اور اس کے لیے میں نے روٹیاں بنائی اور روٹیاں بنا کر میں نے بکھیر کر رکھ دیا اس طرف اس طرف. بندروں کی ٹولی ہمیشہ جیسے آتی تھی اسی طرح سے وہ ٹولی آئی اور جو ہے دیکھی، ارے یہ تو ہماری غذا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اندر رکھتے ہیں، لیکن آج تو جو ہے ہماری ضیافت ہو رہی ہے اور ہمارے لیے روٹیاں جو ہے ماشاءاللہ ادھر ادھر بکھیر کے رکھ دی گئی. تو بندر کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، اس کی زندگی کے اعتبار سے اتنی عقل زندگی گزارنے کے، اس کو بھی اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے. بندروں کا سردار تھا. ارے کھا ٹھہرو، ابھی مت کھاؤ، کچھ دال میں کالا ہے یارو، دال میں کالا ہے. کیا کالا؟ ارے ہم تک تو چھپاتے تھے، ہم توڑ کر کے کھاتے تھے، آج تو روٹیاں بکر کے عام رکھی گئی، معلوم ہوتا ہے دل میں کالا ہے، اس دال میں کالا ہے، ذرا ٹھہرو صبر کرو. تو ایک بڑا بندر آیا، اس میں ایک روٹی کو توڑا اور سونگا. کہا سب بندروں کو روٹی چھوڑ دو، اور ایک درخت پر چلے گئے، ایک ایک ٹہنی لے کر آئے اور بڑا بندر اپنے سارے چھوٹے بندروں کو کہا وہ ٹہنی کھاتے رہو اور ساری روٹیاں کھاؤ. اور ساری روٹیاں کھائے سارے بندر. وہ گھر والا ایک کمرے میں شیشے سے دیکھتا رہا کہ بندر ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، جڑ بھی کھا رہا ہے، کوئی وہ زہر کھانے پر کوئی بھی نہیں مرا. حیران رہ گیا کہ یہ کیسے بندر ہے، اس کا زہر کا توڑ بھی نکال لیا اس میں. تو حضرت فرماتے کہ جتنے بھی جو ہے چیزیں ہیں
ہم اس کو علوم کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، مجازن علم ہے، اصل میں فن ہے۔ اللہ نے جو ہے مخلوق جانوروں کو بھی عطا فرمائی، تو انہوں نے اس کا توڑ نکالا، اس اعتبار سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل علم تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی معرفت حاصل ہو جائے۔ وہ ہمارا پروردگار جو ساری دنیا کو پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، جو ہے اس کو کسی نے نہیں جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس کی کوئی بیوی بچے نہیں ہے، اور اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت، یہ اصل علم ہے، یہ اصل علم ہے جو وحی کے ذریعے علم آتا۔ اس سلسلے میں بات لمبی ہو جائیں گی۔ جو دنیا میں ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ جو ہے 5 ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، جو حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ کر بھی محسوس کرتا، علم حاصل کرتا، ہاتھ سے چوم کر جو ہے، زبان سے چٹ کر، کان سے سن کر، جو ہے آدمی جو ہے ناک سے سن کر یہ جو ہے علم حاصل کرتا کہ بھی کڑوی ہے یا میٹھی ہے، یا جو ہے نمکین ہے، ہاتھ میں پکڑ کر کہ سخت ہے کہ نرم ہے۔ اور آدمی جو کان سے سن کر، ناک سے سن کر محسوس کرتا، یہ علم حاصل کرنے کے 5 آلات ہیں۔ اس میں آدمی اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، لیکن سارے کے سارے علوم اور اس کے علم حاصل کرنے کی ساری چیزیں یہیں رک جائیں گے۔ اصل جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، علم کی جڑ، بنیاد، خزانہ وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، علم دین ہے۔ یہ حاصل کر لے، پھر اس کے بعد دنیا کے سارے علوم حاصل کر لے، اس کے لیے مبارک ہے، اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں کیا وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے آدمی، چاہے کتنی دنیا کے ڈگریاں رکھنے والا ہو، وہ جاہل ہے کہ اللہ کی معرفت کا علم نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے وہ مدارس ہے۔ اور قرآن کے سلسلے میں سن لے کے جاؤ میرے بھائیو، علمی بات عرض کراؤ۔ 2 رکعت شکرانہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے، کلمہ گو کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ یہ بات ادھوری ہو جائیں گی، میری ناقص ہو جائیں گی، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ قرآن اللہ نے اپنے خاتم النبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی بھی تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن ساری انسانیت کے لیے، وہ آب حیات ہے، ضابط حیات ہے، وہ جو ہے ہمارے لیے دستور حیات ہے قرآن۔ تو یہ جو ہے قرآن بھی تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، سب کے لیے قرآن ہے میرے بھائیوں۔ تو قرآن سے مقدس کتاب ملی ہے، یا قرآن کا جلسہ ہے؟ کیا کا جلسہ ہے بھیا؟ قرآن کا جلسہ ہے۔ تو آج 2 بات، ایک بات تو علم دین کی میں عرض کر رہا تھا، ایک عزم لے کے اٹھے، اتنا بڑا مقدس اللہ کا کلام، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، قرآن، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ آخری کتاب ہے۔ جس امت کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمایا، تو یہ امت محمدیہ، یہ امت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، یہ امت بھی آخری ہے۔ تو اب کوئی امت نہیں، کوئی نبی نہیں اور کوئی کتاب نہیں، آگے بڑھے۔ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے بھی؟ قرآن۔ میں اسکولوں جانے کی مخالفت نہیں کرتا، خوب اسکولوں بھیجو، فیس دے دو، پڑھو آپ، لیکن آپ سے ایک سوال ہوگا، روز محشر میں سوال ہوگا۔ جو روز محشر میں سوال ہونے والا ہے، اس کا جو سوال میں پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ یہاں جواب آپ دیں گے، کل روز محشر میں جواب دینا آسان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھ لے میرے بھائیوں، آپ نے اپنے بچوں کو ہزاروں کتابیں پڑھائے، ہزاروں علوم دیا، ہزاروں چیزیں پڑھائی، اللہ یہ پوچھ لے کیا تم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو میرا قرآن پڑھایا ہے؟ یہ اگر اللہ پوچھ لے تو جواب امت مسلمہ کے پاس نہیں، چند احباب کے علاوہ جو اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، وہ تو اللہ کے سوال پر کہیں گے اللہ آپ کا حکم ہم نے پورا کر دیا۔ جو نہیں کیے جواب کے لیے تیار ہو جائے، جواب کوئی نہیں دے سکے گا، سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ جواب تو یہی ہے کہ ہم نے اب تک نہیں کیا، کوتاہی کی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ مکتب میں بھیجے، مدرسے میں بھیجے۔ یہ پہلا کام ہے، کریں گے بھائی؟ سننا سنانا نہیں، عمل کی دنیا میں۔ یا قرآن کا جلسہ ہے، کس کا جلسہ ہے؟ قرآن کا۔
تو قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما. پہلا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں اس حکم کو پورا کیجیے آپ. چاہے ہم کسی گاؤں میں رہتے، دیہات میں رہتے، شہر میں رہتے، یہ کوئی عذر نہیں. دیہات میں پڑھانے والا نہیں، ہم ایک وقت کھائیں گے، عالم صاحب کو لا کے رکھیں گے، حافظ صاحب کو لا کے رکھیں گے، ان کو صحیح تنخواہ دیں گے، ان سے ہم قرآن سیکھیں گے. یہ ارادہ کر لو، اللہ کی مدد آئیں گی. میں تجزیہ کرا ابھی جو ہمارے ساتھ حالات ہے نا کہ ظالم حکمران مسلط ہے اور ملت اسلامیہ کو سب ہستی سے ختم کرنے کے منصوبے بن رہے، نام کے مسلمان ہم ہو گئے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم ذلت کے ساتھ گزارے جا رہے، پیٹے جا رہے، معاملین ہو رہی، اللہ اور فلاح ہو رہی. کئی ہم بزرگوں کے پاس گئے اور تجزیہ کیا، سیاسی قائدین سے بھی ملے. سیاسی قائدین تو ایک طرف خاموش بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس گئے تو انہوں نے بہترین جواب دیا اور بہترین علاج بتایا کہ امت جو ہے وہ دین پر آ جائے، کتاب پر آ جائے اور سنت پر آ جائے تو کتاب کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جائے، کتاب کو گلے لگائے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اپنے کلام کے سلسلے میں. کلام میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. قرآن کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، ہم اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم وقت دیں گے، شریعت کے پابند ہو جائیں گے. اللہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ میری آپ کی ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں گے. تیار ہے بھی اس کے لیے؟ ہماری حفاظت قرآن کی حفاظت کے ساتھ ہے، شریعت کی حفاظت کے ساتھ ہے، دین کی حفاظت کے ساتھ ہے. ہم دین پر چلنا، دین پر چلنے والے بن جائے، دین پر آ جائے تو اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور دین کے ساتھ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے. ہم جو ہے آج جو ہے نام کے مسلمان ہیں بڑی تعداد میں، فہرست میں تو مسلمانوں کی ہے لیکن دل کے اندر نفاق ہے، شرک ہے اور جو ہے کفر ہے، اناد ہے اور جو ہے نام کے مسلمان رہ گئے. آج برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پوری نماز بھی نہیں آتی. ایک حدیث کی نماز پڑھتے برسوں گزر گئے لیکن اس کے باوجود سجدہ سہو کب واجب ہوتا اس کا بھی علم نہیں ہے. میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی. علم کے سلسلے میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو ہے علم بھی جو ہے حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کے 2 درجے ہیں. کتنے درجے بھائی؟ ذرا زور سے بولو. سو رہے شاید آپ لوگ، ہم تو بہت دور سے آئے نا، اب سو رہے تو نہیں نا؟ ارے آواز دیتے نہیں، اشارہ ہے نا. علم کے کتنے درجے؟ 2 درجے. یاد رکھیں گے علم کے کتنے درجے؟ 2 درجے. ایک درجہ فرض عین کا ہے، ایک درجہ فرض عین کا. فرض عین سے فرق ہر ایک فرد علم حاصل کرے ضروری. جیسے میں نے وہ حدیث پڑھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. کتنا حاصل کرنا فرض ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جو چیز جیسے جیسے احکامات ہے تو اس اعتبار سے ہم علم حاصل کریں گے. ایک علم کا درجہ پہلا کون سا ہے بھائیو؟ پہلا درجہ کون سا؟ فرض عین. یاد رہے گا. یہ مت سوچو میں اب 60 سال کا ہو گیا قرآن سیکھ تو کیا نہیں سیکھ تو، اس کی فکر مت کرو، سیکھنا شروع کر دو. میں بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہوتے ہوئے سیکھتے ہوئے مرے گا، کل طالب علم میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. اور جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے. تو علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائے گا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. عمر نہ دیکھیں آپ، علم حاصل کرنے کی فکر کریں. ایک علم کا جو درجہ ہے وہ فرض عین ہے، کریں گے وہ ہر فرض، مرد بھی عورت بھی کریں گے انشاءاللہ. دوسرا فرض کفایہ ہے کہ ہر جو ہے جگہ سے ہر جگہ جو ہے کچھ ایسے لوگ ہو جو فرض کفایہ جو ہے وہ فرض کفایہ میں کون کون آتے؟ علماء کرام ہے، حفاظ اعظام ہے. یہ فرض کفایہ ہے. ہر جگہ تھوڑے 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 رہے، یہ فرض کفایہ. اس کو بھی پورا کرنا ہے. فرض کفایہ بھی پورا کر رہے ہیں مدارس اسلامیہ اور فرض عین بھی پورا کر رہے ہیں. دونوں بھی چیز ہو رہے ہیں. ہر مدرسے میں ناظرہ بھی پڑھایا جاتا، دینیات بھی پڑھائے جاتے، پھر آگے فرض کفایہ حافظ قرآن بھی بنایا جاتا، عالم دین بھی بنایا جاتا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کام؟ اور آنے ہو رہا مدرسے میں؟ سنائی نہیں میری بات؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس کی بقا ضروری ہے نا. تو اس کے لیے ہم جو تیار ہو جائے. تو اس سلسلے میں جو میں جو علم دین کے سلسلے میں بات عرض کر رہا تھا، ایک تو علم دین کے سلسلے میں اور دوسری بات مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں. مدارس اسلامیہ سے وابستہ تیماپور کے سلسلے میں
ہم چھوٹے تھے اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا، یہاں قادیانیوں کا فتنہ آیا، علماء نہیں تھے، مدارس نہیں تھے، ہمارے چند بزرگان تھے جو مولوی امین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا احسان ہے یہاں کے لوگوں کو، انہوں نے بہت محنت کی جامع مسجد میں، اور ہمارے علاج مشاق صاحب بچے اور دیگر بہت سارے تھے ہمارے اساتذہ تھے، وہ جو ہے بڑی فکر مندی کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھایا۔ اس زمانے میں قادیانیت کے فتنہ مدارس نہیں تھے، وہ نہیں تھے۔ الحمدللہ آج تیماپور میں یہ مدینہ علوم بھی ہے، احیاء العلوم بھی ہے، اور جو ہے اقرا دارالعلوم بھی ہے، تو اور مدارس ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں تمام لوگوں کو کہ جو ہے قادیانیت کا فتنہ یہاں سے ختم ہو جائے علمی انداز سے، اور جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لایا جائے۔ یہ ہماری محنت ہونے جائے، بڑھنے دینا نہیں چاہیے۔ اور جتنے مساجد رنگمبر، تیماپور اور شوراپور میں، دیہاتوں میں آخر کے 5 منٹ وقت پہ نبوت پہ بیان دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں بیان دینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ڈالنا چاہیے، یہ فتنہ ختم ہو جائے، دھیرے دھیرے لوگوں کو لائے۔ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں جو ہے جھونکنا چاہتے ہو؟ جو خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس اعتبار سے آج جتنے مدارس ہیں ماشاءاللہ تیماپور رنگم پیٹ آتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں تو آج الحمدللہ علماء کی ایک تعداد نظر آ رہی، حفاظ کی ایک تعداد نظر آ رہی۔ یہ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ نے یہ شرف بخشا۔ پورے ہمارے گلبرگہ ضلع میں ہر تعلقے میں مدرسے ہیں ماشاءاللہ، شہر گلبرگہ میں مدرسے، الحمدللہ علماء کرام کام کر رہے ہیں۔ تو تیسری بات میری یہ ہے کہ جو ہے ایک تو علم دین کے سلسلے میں بات عرض کی، جو فرض کفایہ اور فرض عین ہے، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ تیماپور رنگم پیٹ میں کوئی کروڑ پتی آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ امریکہ سے آ گیا، یا کسی ملک سے آ گیا، سعودی عربیہ سے یا دلی سے کوئی آ گیا، اور جو 2,000 نوٹ کے بھر کے لایا سوٹ کیس میں، اور غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ ایک آدمی پیسے والا 2,000 روپے کے نوٹ لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، لیکن ایک ماشاءاللہ غریب ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ پیسہ تقسیم کرنے والا اس قرآن پڑھانے والے سے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ میرے بھائی یہ فضیلت ہے، میں فضائل میں جانا نہیں چاہتا، علماء کے بڑے فضائل ہیں، حفاظ کے بڑے فضائل ہیں، اور ان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے فضائل ہے۔ تو میں دوسری بات مدارس کو لے کے کر رہا تھا، تیسری بات میں عرض کرتا ہوں، یا اسکول چلانے والے ہمارے تیماپور رنگم پیٹ کے شوراپور کے لوگ ہو، ہماری کوشش ہے، علماء کرام نے مہم چلا رکھی۔ ابھی حیدرآباد میں مجلس علمیہ میں ہم جو ہے وہاں کے اجلاس میں میں نے شریک رہا، وہاں بڑے بڑے علماء آئے تھے، اور بنگلور میں بھی، دلی میں بھی بات آ رہی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اسکول قائم کر رہے ہیں، کنڑا میڈیم، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، جو میڈیم آپ قائم کرتے کر لیجئے، اور اس میں آگے بڑھے، مخلص ہو اور قوم سے پیسے لے، بچوں کو پڑھائے، اسکول مسلمان قائم کرے، اور اسکول قائم کر کے جو اس کے اندر ایک جو ہے گھنٹی ہوتی ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ 45 منٹ کا، تو اس میں بچوں کو عالم دین کو رکھ کر کے ان کے عقائد اسلامیہ جو ان کے لیے ضروری ہے وہ عقائد اسلامیہ دے، وہ سکھائے، قرآن سکھائے۔ یہ بڑی سب سے بڑی خدمت ہے آج کے دور میں، ضرور اسکول قائم کرے، لیکن اس کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ ابھی جو نصاب آیا نا، ہماری مرکزی حکومت جو نیو ایجوکیشن جو پالیسی لائی ہے نا، اس اعتبار سے پورے طرح بات واضح ہو گئی، بس کتابیں آ گئی ہے۔ میرے بھائیو حیرت ہوتی ہے، ابھی سائنسدان بھی مخالفت کریں گے، سائنس سے مذہب سے کیا تعلق ہے؟ سائنس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ ایک سوال ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سائنس کی کتاب ہے، اس سائنس کی کتاب میں بھی شرک کو لایا جا رہا، کیسے لایا جا رہا؟ مولانا خالد بیگ صاحب نے اس کتاب کا نام، اس سبق کا نام، اس چیپٹر کا نام لے کے بتایا۔ اب جیسے سائنس ہے بہتی کہ یہ درخت ہے، اس درخت کے اندر یہ خوبیاں، نیم کا درخت ہے تو یہ اس کے اندر فوائد ہے، آم کا درخت ہے تو یہ فوائد ہے، اس کا کچھ فوائد اللہ نے رکھے، سائنس اس کو تحقیق کر کے بتا رہی کہ یہ درخت سے یہ فائدہ ہے۔ اب اسے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اللہ کی وحدانیت کی طرف جانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ وہاں جو یہ پیدا کیا جا رہا، یہ درخت یہ فائدے دیتا ہے تو لہذا درخت کی پوجا کرو۔ سمجھے نہیں سمجھے میرے بات کو؟ سمجھتے تو کچھ سے بھی جواب دیتے آپ۔ سائنس کے ذریعے بھی شرک پڑھایا جا رہا ہے،
ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج کر ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. ایمان کی حفاظت کا اب یہ طریقہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھے, اسکول قائم کرے اور گورنمنٹ کا جو نصاب ہے پڑھائے اور اس کے ساتھ ان کو اسلامی عقائد کی تعلیم دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور جو ختم نبوت کی تعلیم دے, اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دے. اس اعتبار سے ضروری ہے جو دنیائی تعلیم پڑھے, پی ایچ ڈی کیے ہیں, ایم اے کیے ہیں, بی ایڈ کیے ہیں, جو اسکول چلاتے پڑھاتے, وہ بھی امت مسلمہ کی فکر کرے. اپنا پیٹ, بیوی, بچے محدود رہو گے پھر سفید سے مٹا دیے جاؤ گے. امت کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. یہ دنیائی تعلیم کے لوگ بھی کھڑے ہونا پڑے گا, کھڑے ہو کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہم کرناٹک میں رہتے ہیں, ہم تو ہندوستانی بھی ہے اور کرناٹکی بھی ہے, دونوں بھی ہے نا, ہندوستانی بھی ہے کرناٹکی بھی ہے. کرناٹک کی ہے ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی کہ کنڑا زبان میں بہترین بچے تقریریں کر رہے تھے. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. تو کنڑا بھی ضرور سیکھے, کنڑا بھی فرسٹ ہونا چاہیے ہمارے بچے انگریزی میں. لیکن ایک گزارش ہے میرے بھائیو, آپ کنڑا میڈیم پڑھائیے, انگلش میڈیم پڑھائیے اور کوئی میڈیم, لیکن مادری زبان کو کبھی بولنا نہیں چاہیے. مسلمان اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائے, اردو کا ٹیچر رکھے اور اردو لکھنا پڑھنا آ جائے. تو یہ چند مشورے تھے میرے کہ اسکول چلانے والے وہ بھی آگے بڑھے. اپنا پیٹ, بیوی, بچے محدود رکھو گے سفید سے مٹا دیے جائیں گے. قوم کی فکر میں, ملت کی فکر میں, ملت اسلامیہ کی فکر کو آگے لے کے بڑھ کے اسکولیں قائم کرے, کالج قائم کرے, اسلامی ماحول میں تعلیم دے, اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. یہ چند مشورے تھے. آگے کیا بھائی آ رہے جی. تو میرے بھائیوں, کیونکہ میں مہمانوں کو ان کے آنے تک کے لیے بیٹھا ہوں, کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے. تو آخری بات یہ ہے, متوجہ ہو جائیے. میں نے پہلے عرض کیا, بات سنا اللہ اس کے رسول کی. تو آخری چیز یہ ہے کہ ہم مدارس سے جڑیں گے, علماء سے جڑیں گے. حضرت مولانا شاہ صاحب فرماتے 4 میم جڑ جائے. کتنے میم بھائی؟ 4 میم. مدرسہ بھی میم سے ہے, مولوی بھی میم سے ہے, مسجد بھی میم سے ہے, مسلمان بھی میم سے ہے. یہ چاروں کا تعلق کس سے ہونی چاہیے؟ مسجد سے بھی, مدرسے سے بھی, مولوی سے بھی ایک مسلمان کا تعلق ہونا. رکھیں گے انشاءاللہ. آج کے اس دینی جلسے میں ایک اور آخری بات ہے, ایک اعتدال کی بات, یہ بھی علمی بات ہے. ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کس مکتب و فکر کے ہے, یہ بات کی چیز ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. کیا ہے مسلمان؟ الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا نعروں کے ساتھ زوردار استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند, مدرسہ مدینۃ العلوم, مدرسہ مدینۃ العلوم, مدرسہ مدینۃ العلوم. حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب زندہ باد, حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب زندہ باد. مدارس اسلامیہ زندہ باد, علماء کرام زندہ باد. حضرات اور حضرت کا بیان ہونے والا ہے. میں تمام احباب سے, مولانا سے معذرت چاہتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ قریب قریب تشریف لائیں. جو بزرگ احباب ہیں کرسیوں پر بیٹھ جائیں, کرسیوں کو تھوڑا سا سائے میں لے لیں, چھاؤں میں لے لیں. جو والنٹرز ہیں, خدمت گزار ہیں, ان سے گزارش ہے کرسیوں کو سائے میں لے لیں. جو احباب پیچھے ہیں, سامنے تھوڑی سی جگہ ہے, اس کو پر کر لیں. مہربانی کریں, تھوڑا سے مہربانی کریں, تھوڑا سا اٹھ جائیں. اہم نشست ہونے والی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا حرکت کر لیں. اللہ قبول فرمائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اطمینان سے بیٹھیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہمارے درمیان میں ایسی شخصیت ذاتی گرامی موجود ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کا دیدار ہم کو بار بار نصیب فرمائے. ہمارے گلبرگہ ضلع اطراف تعلقات میں حضرت کا سفر بار بار ہوتا رہے
اور بار بار ہم حضرت سے استفادہ کرتے رہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ پورے شہر گلبرگہ، ضلع گلبرگہ، یادگیر کے لیے کہ حضرت یہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماشاءاللہ ہمارے علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ہے آپ، اور پھر ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کو جو ہے بہت بڑا جو ہے یہ مقام حاصل ہے۔ آپ نسبی اعتبار سے سید السادات ہے ماشاءاللہ، آپ کا خاندان مدینہ منورہ میں رہتا ہے ماشاءاللہ، اور دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہی مدرسہ شاہی جامعہ قاسمیہ جو ہے، شاہی مدرسہ مراد آباد جو ہے، اس کے محتوی میں حضرت شیخ الحدیث ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا رشید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا خاندان، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان اللہ والوں کو دیکھنا بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوب جی بھر کے دیکھ لیجئے۔ یہ جو ہے اللہ والے یہاں تشریف لائے، چھوٹے سے گاؤں میں تشریف لائے، نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے آپ کو ماشاءاللہ۔ اور ہم گلبرگہ بلاتے ہیں، بڑے بڑے علماء دو زانو طے کرتے ہیں، اور یو پی کے جو ہے جمعیت علماء کے صدر ہیں اور عاملہ کے رکن ہیں، اور بڑی بافائز شخصیت ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کے صحت میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے، علم میں برکت نصیب فرمائے، آپ کا فیض کا دیر قائم فرمائے۔ ایسی بڑی شخصیت آئی تو ہم غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، ایک ایک بات کو دھان لے اور جو ہے دل میں اتار لے، ہمارے لیے فائدہ۔ میں نے چند باتیں عرض کی، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ مدرسہ علم دین، مدرسہ علماء اور اسکولوں کے ذریعے جو ہے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مفتی اقبال صاحب ونٹی کو، ان کے اساتذہ کو، رفقا کو، معاونین کو۔ یہ 25 سالہ جو ہے اجلاس ہے، اور جتنے علماء حفاظ فارغ ہیں، دیگر اور بھی مدارس ہے، چاہے مدینہ علوم کے ساتھ احیاء العلوم، افراد اللہ سب مدرسوں کا آباد فرما دے، قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سب مدرسوں کی، مساجد کی، مدارس عربیہ کی، ملت اسلامیہ کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔